الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. اور بعد میں پھر برا بلا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ بہت برے ہیں، انہوں نے دیکھو ایسا کیا. ہم برے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو وہاں جا کے گناہ میں انوالو کیا. ہم بیٹھے. اب دیکھیں کہ پھر ہم اس کا اشتہار لگاتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور اوروں کو بھی ایک دعوت دیتے ہیں کہ تم بھی یہ مووی دیکھو، یا تم بھی یہ گانا سنو، یا تم بھی یہ ڈرامہ دیکھو، یا تم بھی یہ فلم دیکھو. تو بلا رہے ہیں نا پھر اس کی طرف لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا. آج آپ مسجدوں میں گاڑیوں کی تعداد دیکھ لیں اور سنیما کے باہر دیکھ لیں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کیا چیز روک رہی ہے لوگوں کو. دیکھیں ان کے کام تو ہیں ہی، کاموں میں تو ہے. کاموں کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ کاموں کے بعد بھی تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے اللہ کی عبادت کا، اللہ کے ذکر کا، کسی نیکی کا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس لغو الحدیث بہت ہے. کام جو ہی ختم ہوتا ہے ہم فوراً، ہماری اپنی کوئی لغو الحدیث ہو سکتی ہے، کسی کی موویز ہو سکتی ہیں، کسی کے ڈرامے ہو سکتی ہیں، کسی کی یہ جو بھی سوشل میڈیا پہ جو بھی چیزیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں، کسی کے افسانے ڈائجسٹ ہو سکتے ہیں. ہم اپنی اس کے پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ہمارا وقت اسی پہ گزرتا ہے. ایک رات کو آپ سورہ ملک کی تلاوت کر کے بھی سو سکتے ہیں کہ قبر کے اندر اس نے مجھے بچانا ہے، یہ میری ساتھی بنے گی. اور دوسری طرف آپ ڈرامے دیکھتے دیکھتے بھی سو سکتے ہیں، فلم دیکھتے دیکھتے اس اسکرین کے آگے بھی سو سکتے ہیں. کس چیز نے آپ کو اپنی میں اتنا مشغول کر لیا کہ آپ کو یاد ہی نہیں رہا کہ یہ بھی پڑھنی ہے اور یہ بھی کوئی اہم چیز ہے، بلکہ اب وہ کوئی اہم لگتی بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا نا، یہ بھی لغو الحدیث ہے نا، یہ شیطان کا گانا ہے. یہ بھی ایفیکٹ کرتا ہے، ایفیکٹ ہے اس کا. یہ کوئی نہ کہے ہم پہ تو کوئی اثر نہیں ہوتا، ہم تو سن کے بھی بالکل ٹھیک رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے، اس کا اثر ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بچایا اس سے؟ ابھی نبوت بھی نہیں ملی تھی، ابھی لڑکے تھے اور بکریاں چلاتے تھے. تو سوچا کہ میں بھی جا کے دیکھوں کہ ان کی شادی کیسے ہوتی. تو گئے، اللہ تعالیٰ نے سلا دیا. جب اٹھے تو دیکھا تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا. پھر دوسرے دن پھر گئے، پھر نیند طاری ہو گئی، پھر کیا تماشا شروع ہوا اور ختم ہوا، پتہ ہی نہیں چلا. یہ نہ سمجھے اس زمانے میں بانسریاں نہیں تھیں، یہ نہ سمجھے اس زمانے میں ڈھول تاشے نہیں تھے. بدر میں وہ لوگ ڈھول ہی لے کر جا رہے تھے. مسلمانوں کی طرف سے کتنے ڈھول آئے تھے کسی جنگ میں بھی بتائیں، کتنے بینڈ باجے بجے تھے. ہاں کافروں کا ضرور آتا ہے کہ ان کے ساتھ گانے والیاں بھی تھی اور ڈھول بھی تھے. ڈھول سے مطلب یہ تو میوزیکل انسٹرومنٹس. اور ہم اپنی جب پھر اس حد تک نہیں صرف رہتے، پھر سوشل میڈیا پہ پھر ہماری ڈسکشنز اس پہ ہوتی ہیں. جب ہم بیٹھتے ہیں تو پھر انہی چیزوں پہ ظاہر ہے جو دیکھیں گے وہی ڈسکس کریں گے نا. اب آپ ماشاءاللہ جو قرآن کی کلاس سنتے ہیں، پھر ان کی ڈسکشنز بھی ایک دوسرے کے ساتھ وہی ہو جاتی ہیں. اگر دو بہنیں کلاس لیتی ہیں تو جب بات کریں گی تو وہی بات آ جائے گی کوئی نہ کوئی. لیکن جب آپ کی زندگی لغو الحدیث کے گرد گزرتی ہوگی تو بس سہیلیاں بیٹھی تو اب کیا ہے، اچھا وہ والی مووی دیکھی، اچھا اس میں وہ سین دیکھا، اچھا دیکھو اس کے بعد یہ ہوا. کتنی بیکار بات ہے کہ جھوٹ ایک آدمی نے، جس کے دماغ میں کچھ بھی آیا کہ ایک رائٹر نے جھوٹ لکھ دیا اور ہم اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں اس کے پیچھے کہ اس کے بعد کیا ہوا، اور پھر باقاعدہ سینز کو ڈسکس کرتے ہیں. کیا حاصل ہے اس کا؟ کیا ہمارا دماغ، ہمارا دل اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ ردی چیزیں اس کے اندر بھر لیں ہم، یا فلمیں اور ڈرامے ڈسکس کرتے رہیں، یا یہ جو ایکٹرز ہیں ان کو ڈسکس کرتے رہیں، یا فیس بک پہ جس نے جو ڈالا اس کو ڈسکس کرتے رہیں. تو یہ بھی ایک لغو الحدیث ہے کہ گھنٹوں بیٹھ کے یہ جو دنیا کی زندگیاں ہیں
اس کے کیا بنا، وہ کہاں گئی، اس نے کیا کھایا کیا پیا، کس ریسٹورینٹ میں گئی، کدھر ویکیشن پہ گئی، اس کے کیا گھنٹوں لگ جاتے ہیں اس پہ ہک اپ ہوئے میں. یہ بھی ایک ایڈکشن ہے. یہ سب ایڈکشنز ہیں. ان سے خود کو نکالنا ہے تبھی ٹائم ملے گا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ٹائم نہیں ملتا، ٹائم اس لیے نہیں ملتا کہ اللہ والحدیث نے جو ٹائم لیا ہوا، اس نے جو انوالو کیا. اسی طرح ایسی جو بھی گیمز ہیں، جیسے کوئی میچز ہیں، پورا پورا دن کا اگر میچ چلا ہوا اور اس کے اندر آپ کو کوئی خیال ہی نہیں آ رہا اور میچ ہی سب پہ سوار ہو گیا. اسی لیے ایسی گیمز کو چیس وغیرہ سے کیوں علماء منع کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ چیس بھی اپنے بہت گھنٹے لیتی، بہت آورز کی گیم ہوتی اور اپنے اندر انوالو کر لیتی. تو جب یہ چیزیں آ جائیں گی نا تو پھر دل میں قرآن تو ایبزارب نہیں ہو سکتا. اس لیے پھر آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے وہ بہت الرجک رہتے ہیں قرآن سے اور اس سے، دین کی باتوں سے، کیونکہ شیطانی چیزیں ان کے اندر ہیں. شیطانی چیزیں اپنا اثر رکھتی ہیں. تو یاد رکھیے ان باطل میں اٹریکشن ہوگی. آپ یہ نہ کہیں کہ قرآن میں اٹریکشن ہونی چاہیے، اس میں اٹریکشن ہونی چاہیے، پھر اس میں کیوں ہے؟ نہیں ہوگی، یہ ایکسیپٹ کر لیں. لیکن ہم نے اس سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. یہی تو ہمارا امتحان ہے. جادو میں بھی تو اٹریکشن ہے، لیکن ہم اس سے بچتے ہیں نا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ حرام ہے. شراب سے بھی بچتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ حرام ہے. ان چیزوں سے بھی بچنا ہے. دیکھیں آج صبر کریں گے نا اور خود کو، اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو ڈسپلن کریں گے تو کل جنت میں یہ سب کچھ مل جائے گا. سب کچھ، اس سے کہیں زیادہ. جنت انہی لوگوں کے لیے جو یہاں پر اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھتے ہیں. اور اگر آپ نے سب کے ساتھ اسی رو میں بہ جانا ہے جو سب کر رہے ہیں بس میں بھی وہی کرتی رہوں، کیونکہ آج کل یہ چیزیں بہت ان ہیں. اگر میں نے یہ مووی نہ دیکھی تو میں اپنی دوستوں میں کیسے بیٹھوں گی؟ وہ کہیں گی تم نے نہیں دیکھی. ایسی دوستوں کو ہی خیر بات کہہ دے جو آپ کے ساتھ بس یہی باتیں کرتی ہوں. تو خود کو ڈسپلن کریں، اپنی خواہشات کو کنٹرول میں لے کر آئیں. خواہشات تو ورنہ کہیں بھی لے جائیں گے. ہم نے پڑھا ہے نا جو خواہش کا بندہ بن جاتا ہے، خواہش کو اپنا الہ بنا لیتا ہے، تو خواہش تو کہیں بھی لے کے جا سکتی. بڑا گلیمر ہے یہاں پہ. یہ چیزیں آپ کو اپنی طرف کھینچیں گی. گانا سننے میں بڑا مزہ آئے گا، لیکن سر دھننا شروع ہو جاتا ہے انسان. مت سنیں. کیوں؟ انہوں نے کان بند کر لیے کہ میں نے سننا ہی نہیں ہے. اور ہم اپنے بچوں کو لا لا کے دیتے ہیں یہ چیزیں، میوزک کلاسوں میں ڈالتے ہیں اور کوئی کراہیت ہی نہیں اس کی، جبکہ یہ سلو پوائزننگ ہے. اس سے شیطان کا راستہ کھلتا ہے، اس سے وہ دل میں خیالات ڈالتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے. وہ جو اس کا ردم ہے، جو اس کا وہ ہے، اس کے ساتھ انسان پھر دیکھو اس کی بیٹ کے ساتھ کیسے انسان ہلتا ہے. دیکھا ہے کبھی یہ لوگ؟ پھر وہی گانے زبان پہ چڑھ جاتے ہیں، پھر انسان ان کو گنگناتا ہی رہتا ہے، بس وہی کرے گا. پھر اسی وقت میں وہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، پتہ نہیں کتنا کتنا میزان میں اس کا بھاری وزن ہوگا، لیکن کیا چیز نے اس کو روک دیا؟ کیونکہ اب اس کی زبان سے نکلتا ہی گانا ہے، ذکر نکلتا ہی نہیں. ذکر کرنا بڑا مشکل لگتا ہے. ہاں یہ کبھی ہو سکتا ہے. دیکھیں ایک بات، کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان میوزک کے بغیر اپنی بیوی کو کوئی اشعار، کوئی ایسا گیت گا لے، اس کے لیے محبت آپس میں بڑھے. کوئی عورت ہے، اس کی اچھی آواز ہے، کوئی اپنے ہسبینڈ کو گیت سناتی ہے، اس کے سے محبت کا اظہار کرتی ہے. اوکیجنلی اٹس اوکے، اوکیجنلی. اس کو زندگی بنا دینا، اسی کے اندر گھسے رہنا، ہر وقت گانے کی اور ان چیزوں کی فکریں کرتے رہنا، کون سی مووی آ رہی ہے، کون سا ڈرامہ آ رہا ہے، کون سے ایکٹر نے کیا کپڑے پہنے ہوئے، یہ ہمارے سیلیبریٹیز، یہ ہمارے ہیرو، اور وہ بھی بڑے اچھے لگتے ہیں اس لیے کہ وہ بڑے گلیمرائز ہوتے ہیں. کئی عورتیں اتنی بڑی عمر کی بھی ہو جاتی ہیں، وہ ان کو اپنا ہسبینڈ تو نہیں اچھا لگتا، یہ اٹریکٹ کرتے ہیں. یہ ہیرو ہیں، ان کو ہیرو کہا جاتا ہے. ہیرو کیا وہ ہیرو بننے کے قابل بھی ہیں؟ وہ جو ڈائریکٹ اس حدیث کی اس آیت کے اندر آتے ہیں، ڈائریکٹ کہ لوگوں کو بھٹکاتے ہیں اللہ کے راستے سے بغیر علم، اور انہوں نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا ہوا ہے، ان کے لیے تو رسوا کرنے والا عذاب ہے. وہ ہمیں ہیرو نظر آتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آرٹسٹ ہے، یہ آرٹسٹ ہے جو گا رہا ہے.
اور یہ نہ سمجھے کہ آج کل ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ قوالی ٹھیک ہوتی ہے. نہیں. کون سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایسا ہوا ہے کبھی بھی کہ اسلامی نظموں کو، وہ اسلامی سوچتے ہیں کہ یہ اشعار اسلامی ہیں، اسلامی نظموں کو تبلوں کے اوپر اور تالیاں بجا بجا کے گایا گیا ہو؟ میں نے آپ کو بتایا کہ دف بھی ایون مرد نہیں بجا سکتا، صرف عورتیں، وہ بھی ایسے اوکیزنز پہ. تو کہاں سے یہ سوال آ سکتا ہے کہ وہ کیا ہارمونیم اور وہ تالیاں اور تبلے بج رہے ہیں اور اس کے اوپر جی، یہ تو اور بھی دین کی بات کا مذاق ہے. تو یہ سب چیزیں لہو الحدیث میں آتی ہیں. اگر ہماری زندگی سے ابھی تک لہو الحدیث نہیں نکلا ہے، ہم 21 پارے پڑھ چکے اور ابھی تک نہیں نکلا، تو دس از الارمنگ، دس از اسکیری. آج کے وقت میں ہم اپنی کوئی پوسٹ بھی لگاتے ہیں تو اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی میوزک چلا دیتے ہیں کہ لوگ زیادہ دیکھیں. کیا ملے گا آپ کو؟ آپ کو فالوورز مل جائیں گے، آپ کی چیز زیادہ بک جائے گی. آپ پیچھے میوزک لگا کے رکھ رہے ہیں، اگر آپ نے وہ میوزک لگایا جس کو ہزاروں لوگوں نے سنا، آپ کی پتہ نہیں چیز شاید 10 لوگ ہی خریدیں، لیکن ہزاروں لوگوں نے سنا، 1000 کا تو گناہ آپ نے اپنے سر لے لیا. کیا زبردست بات ہے نا کہ آج ہمیں گناہ بڑھانے کے کتنے مواقع ہیں اور کتنی چیزوں میں ہم اپنے گناہوں کو بڑھاتے جا رہے ہیں اور ہمیں احساس تک بھی نہیں ہے. اسپیشلی سوشل میڈیا سے بہت کیئرفل رہیں، کیونکہ یہ لہو الحدیث کا اڈا ہے، یہ مین جگہ ہے. ایسی ویب سائٹس، ایسی چیزیں، کیا کچھ نہیں ہے یہاں پہ جو اپنے آپ میں ایسا. اور یہ ساری وہ جائز والی چیزیں چل رہی ہیں. یہ میں ابھی کوئی حرام چیزوں کی نہیں، کوئی ایسی غلط بے حیائی کے پروگرام اور بے حیائی کی فلموں اور اس کی بات نہیں ہو رہی. وہ تو بالکل ہی تو پہلے سے ہی حرام تھی. یہ لہو الحدیث کی بات ہو رہی جس نے اپنے آپ میں انوالو اتنا کر لیا. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بظاہر تو جائز ہی ہیں. کوئی ایسی ہم کہتے ہیں کون سے میں کوئی غلط چیز کر رہی ہوں، ایک میچ ہی دیکھ رہی ہوں، ایک گیم ہی کھیل رہی ہوں. کئی یہ فونوں پہ گیمیں ہیں، کئی اس کے اوپر گیمیں ہیں، کہ کہاں میں لوگ ان میں اتنے انوالو ہو جاتے ہیں، بٹ گیم اس کے اوپر دبائے جا رہے ہیں اور پاگل ہو جاتے ہیں. اللہ، اتنی دیر میں آپ ایک آیت ہی یاد کر سکتے ہیں. یہ آیت کیا یاد کرنی، ہمارا تو دماغ ہی نہیں چلتا. آپ دیکھیں نا کتنے بہانے ہیں پھر اس طرف، وہ بہانے سب آ جاتے ہیں کیونکہ ہم لہو الحدیث میں انوالو. اس سے اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا اور کھینچ کے نکالنا پڑے گا. اپنے آپ کو اس سے بالکل الگ کرنا پڑے گا. تب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کتنی سنور جاتی ہے اور کچھ آپ کا سانس نہیں بند ہوگا. یقین کریں، زندہ ہوں گے اور آپ بہت مزے میں زندہ ہوں گے، بڑے پرسکون ہوں گے. یہی چیزیں ہیں جو انسان کو بے سکون کرتی ہیں، کیونکہ جب آپ ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اچھا فلاں نے یہ پہن لیا، فلاں ایسی لگ رہی ہے، ہائے میں کیوں نہیں ایسی. آپ کا سارا دھیان دیکھیں، یہ ساری آپ کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. یہ ایک چیز نہیں ہے، آپ سمجھتے نہیں، آپ اس کو سوچتے ہیں میں نے تو دیکھا ہی ہے نا تو کیا ہو گیا. وہ آپ کی پوری زندگی کو بدل دیتا ہے. آپ کی پرائرٹیز بدل جاتی ہیں، آپ کے شوق بدل جاتے ہیں، آپ کی چیزوں کو دیکھنے کی نظر بدل جاتی ہے، آپ کا جو مشاغل ہیں وہ بدل جاتے ہیں، آپ کا ٹائم کدھر لگنا ہے وہ بدل جاتا ہے. یہ چیزیں اتنا افیکٹ کرتی ہیں، پھر بھی ہم سمجھتے نہیں ہیں اس کو اور سوچتے ہیں بے ضرر ہے، معصوم سی چیزیں ہیں. یہ معصوم نہیں ہے. تو اس کی قباحت کو سمجھیے اور یہ سمجھیں کہ یہ وہ ٹائم ضائع کرنے اور اپنے آپ میں مشغول کرنے والی بات ایک طرف ہے، اب تو اور بھی زیادہ ڈینجرس ہو گئی ہے کیونکہ یہ ہمیں ہماری اسلامک ویلیوز سے ہٹا رہی ہیں. ان میں ایسے میسیجز ہیں، مثال کے طور پہ ایک مووی باربی، اس میں ایسے میسیجز ہیں کہ عورت کو مرد کی ضرورت ہی نہیں، عورت مرد کے بغیر ہی رہ سکتی ہے. اب دیکھیں، آپ جو اسلام کا کانسیپٹ ہے گھر بنانے کا اور اس کو چھوڑ کے ایک ایسی چیز کے پیچھے لگا دیا. آپ کی سلولی مائنڈ سیٹنگ ویسی کر دی کہ اٹس اوکے ناؤ. لیکن ہم نہیں سمجھتے. اور یاد رکھیے، جو آج ہم کر رہے ہیں نا، وہ ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو یہ میسج دیتے ہیں کہ تم بھی یہی کرو. پلیز اس کے بعد اپنے بچوں سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ تو اولیاء اللہ بن جائے.
جبکہ ہم یہ لاہول حدیث میں ہیں، بری طرح ڈوبے میں ہیں. پلیز مت ایکسپیکٹ کریں آپ کے بچے، بلکہ اس میں لاہول حدیث میں اور 10 ہاتھ آگے جائیں گے. اگر آپ 1 پہ کھڑے میں وہ 10 پہ ہوں گے. ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. اگر آپ نیکی میں 10 پہ ہوں گے تو وہ پھر کوئی 5 6 پہ آئیں گے. رول ماڈل بنے اپنے بچوں کے لیے، اچھے رول ماڈل. ورنہ یہ رونے بند کر دیں کہ بچے سنتے نہیں، بچے تو ایسے، بچے تو ایسے، بچے یہ نہیں کرتے. بچے کیا نہ کریں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو پہلے دیکھیں. بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے جب ہر جگہ یہی ایک ٹاپک ہوتا ہے نا، بچے چڑھتے بھی اس سے بہت ہیں کہ جدھر 2 آنٹیز بیٹھ گئی، بچے تو ایسے، بچے تو ایسے، بچے تو وہ. فون تو چھوڑتے نہیں. خود اپنے آپ کو ہم دیکھیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم خود ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں. ان کو بلیم مت کریں. تو ایسے لوگ جو یہ کرتے ہیں اس میں غرق ہیں، اور اس کے ذریعے وہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں لوگوں کو، کسی اور ہی طرف لگا دیا لوگوں کو. لوگ اب چیزوں کو، جو چیزیں سیریس لینے کی ہیں ان کو سیریس نہیں لیتے، بس ایسے ہی اڑا رہے ہیں، بس ہنسی مذاق میں. انہوں نے ہنسی مذاق ہی بنا لیا اس کا. کوئی لوگ ہوتے نا، ہر چیز انہوں نے بس ہنسی مذاق ہی بنائی ہوتی. دین کو بھی ہنسی مذاق بنا لینا. احساس ذمہ داری ہی نہیں کہ یہ میں تو مسلمان ہوں. دیکھیں اتنا یہ رونے کا مقام ہے کہ یہ وہ امت ہے جس نے دنیا کو لیڈ کرنا تھا. یہ وہ امت ہے. ایک مومنہ عورت کی تصویر کیسی ہے خدا کے لیے کبھی دیکھیں تو صحیح. ازواج مطہرات کو، صحابیہ، تو چلو ہم ان کے تو برابر نہیں ہو سکتے، تو ان کی خاک کے برابر ہی ہو جائے، وہ بھی نہیں. ہمیں تو دیکھ کے ہی نہ شاید کوئی پہچانے کہ یہ مسلمان ہے. ایک حجاب کو ہم اوپر کس لیتے ہیں، سوچتے ہیں بس یہ مسلمان ہو گئی. باقی ہماری ساری ایکٹیویٹیز وہی ہیں جو کافروں کی. کوئی فرق ہی نہیں. ہم نے کیا کسی کو لیڈ کرنا ہے؟ ہم تو خود ہی گمراہ ہو گئے. ہم خود لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکانے والے ہو گئے. ہم نے خود ہی اپنے ہیروز ان کو بنا لیا جو ہیرو بننے کے قابل نہیں تھے، جو سٹارز نہیں تھے. اب پھر ہم اسی راستے پہ چل پڑے. ایسے لوگوں کے لیے تو عذاب مہین ہے جو اس لوگوں کو اس راستے سے ہٹاتے ہیں، اللہ کے راستے سے. ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کوئی بات آ رہی ہے، لیکن آپ کا پیج دیکھ کے یا آپ کی کوئی پوسٹ دیکھ کے وہ الٹے راستے پہ ہی چل پڑا ہو، تو مجھے بتائیں آپ اس کو بھٹکانے کے اندر اپنا تو حصہ ڈال گئے نا. شاید آپ کو پتا بھی نہ ہو کس کس نے دیکھ کے اس کو کیا کیا. اللہ اکبر. اور جب ایسے لوگ یہ دیکھیں نا، وہ ہم نے محسن کی ایک بات پڑھی تھی. اب یہ دیکھیں جب ایسے لوگ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی، واللہ مستکبرن، ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی. مستکبر کا نا تکبر کرتے ہوئے رخ پھیر لیتے. رخ پھیر لینا ان کا یہ بتاتا ہے کہ کوئی اہمیت نہیں دی اس کو. اور تکبر کیا ہوتا ہے کہ انسان حقیر سمجھے، دوسرے کی بات کو نیچا سمجھنا اور خود کو بڑی چیز سمجھنا کہ ہمیں بڑی سمجھ ہے اور دوسرے کی بات تو بالکل بیکار ہے. اور کیا ہوتا ہے، وہ جب اللہ کی آیات سنتے ہیں کأن لم یسمعها کأن فی اذنیہ وقرا، ایسے لگتا ہے کہ ان کے کانوں میں جیسے بوجھ ڈال دیا. کئی لوگ جو ہے استغفر اللہ، ان سے سنا نہیں جاتا، وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. نہیں تو کچن میں چلے جائیں گے، نہیں تو کہیں اور چلے جائیں گے. کہتے ہیں کہیں یہ باتیں ختم ہو بس. کئی بڑی مہربانی کرتے ہیں کہ وہ اپنی شادیوں سے پہلے تھوڑا سا درس رکھ لیتے ہیں، اور وہ اس پہ بھی لوگ بے چین ہوتے ہیں کہ کب یہ ختم کریں اور ہمارا گانا بجانا شروع ہو. ہمیں تو وہ اچھا لگتا ہے. یہ ان کے کانوں میں بوجھ ہوتا ہے. ادھر وہ ختم ہوا، ادھر پتہ ہی نہیں چلتا یہاں پہ کبھی اللہ کا ذکر بھی ہوا تھا. کیوں کرتے ہیں ہم ایسے؟ کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا ذکر بھی نہ کریں، پھر وہی کر لیں. کیونکہ بوجھ کے ساتھ اللہ کے ذکر کو کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہیں اللہ کے نام کو. آپ کو پتہ ہے ایک سلف میں سے ایک تھے، وہ کہتے تھے کہ میں کسی کو اللہ کی بات بھی نہیں سناتا اس وقت تک جب تک کہ میں کسی میں چاہت نہ دیکھوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کی بات کو ڈس ریسپیکٹ کروں، کہ وہ بیزاری سے سنیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے نام کا بھی ایک آنر ہے، اس کو سمجھیں.
تو یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کو تو ایسے لگ جاتا ہے کہ بس کوئی لوڈ ان کے کانوں میں ڈال دیا ہے۔ اس کا وقر کا دوسرا معنی کیا ہے؟ جو چیز کم حرکت کرے۔ اور تیسرا معنی کیا ہے؟ ایسے ہونا جیسے کہ بہرے ہو گئے۔ یہ تینوں معنی ہیں، بوجھ کا بھی معنی ہے، کم حرکت کا بھی معنی ہے، اور ایسے ہو جانا جیسے بہرے۔ وہ تو سمجھ آ گئی آپ کو بوجھ کا۔ ایسے ہو جانا جیسے بہرے، یعنی ان کے کان ایسے ہو جاتے ہیں جیسے سننا ہی نہیں۔ کئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہیں اور ہی کھوئے ہوتے ہیں، دماغ کہیں اور ہوتا ہے، خلاؤں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کیا کہا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں پتا۔ تلاوت وغیرہ تو ہمیں ویسے ہی سمجھ نہیں آتی، تو اس کو تو بالکل ہی اگنور کر دیتے ہیں۔ کسی چینل پہ تلاوت لگی ہو، اس کو کہتے ہیں جلدی سے چینج کرو، اذان آ رہی ہے جلدی سے چینج کرو، دوسری طرف ڈرامہ دیکھنا ہے ہم نے۔ اور پھر کم حرکت کا معنی ہے یعنی کہ وہ جامد ہو چکا ہے، اس کے اندر کوئی حرارت نہیں رہی، اس کا دل کی حرکت ختم ہو گئی، مردہ دل ہو گیا ایسا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ذکر کرنے والا اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے مردہ اور زندہ۔ اللہ کے نزدیک تو مردہ ہو جاتے ہیں دل۔ کیا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا اتنا مشکل کام ہے، اتنی چھوٹی سی یہ زندگی ہے، اس کے اندر بھی ہم اپنے آپ کو اسٹریٹ نہیں چلا سکتے، اتنی چھوٹی سی یہ چیزوں کی قربانی نہیں دے سکتے۔ ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کسی نے کیا کہہ دیا، اگر اللہ والحدیث چھوڑنا پڑ گیا تو ہم زندہ کیسے رہیں گے، جیسے ہماری آکسیجن ہے یہ۔ واقعی شیطان اس کو ایسے ہی بنا دیتا ہے۔ آپ کسی کو کہہ کے دیکھیں کہ یہ آپ یہ چھوڑیں، تو پھر دیکھیں ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ وہ اتنی تعویلیں لے کر آئیں گے، کہاں لکھا ہے، کدھر ہے حرام، ہم یہ نہیں، فلاں کا فتویٰ دیکھو، یہ فلاں کا فتویٰ۔ آپ یہ آج کے ان فتووں کا جو چلتے پھرتے وہ ہے نا، ہمارے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کرام کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، کہ ہمارے اساتذہ کرام کہتے ہیں کہ آپ جس سے علم لے رہے ہیں نا اس کو بھی دیکھیں۔ یہ نہیں آپ لوگ بیٹھ کے یوٹیوب نکالتے ہیں اور اس میں جس کی ریٹنگ یا جس کا کچھ فالوور ہو اس کو سننے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ آپ کتنی سیریس چیز کہاں سے لے رہے ہیں؟ یہ راستہ ہے جنت کا، یہ صراط مستقیم ہے، یہ آپ کو بتائیں گے۔ وہ کہتے ہیں آپ پہلے دیکھیں کہ اس نے کس سے پڑھا، اس کے شیخ کون ہے، انہوں نے کس سے پڑھا، اس کی چین جانی چاہیے پیچھے تک، تب آپ اس اسکالر سے پڑھیں۔ ایسے نہیں کہ کسی کو بھی اٹھا کے تو سننا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کی باتیں جادو ہوں گی، یعنی جادو سا اثر رکھتی ہوں گی۔ تو جادوگر آج کل بہت بیٹھے ہوئے نیٹ پہ، جادوگروں کے جال میں نہیں پھنسنا۔ دیکھیں گے صحیح علم آپ کو کہاں سے ملتا ہے، لیکن ہم نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کس کی باتیں نا بڑی مزے کی ہیں، بڑا دل لگتا ہے، بولتا بڑا اچھا ہے، اس کے بولنے کو کیا کرنا ہے؟ آپ دیکھیں تو صحیح وہ بول کیا رہا ہے۔ اگر کسی کی بات کے اندر بہت زیادہ کچھ کو سپیکنگ پاور اس کی بہت اچھی نہیں بھی ہے، لیکن وہ بات صحیح کر رہا ہے، قرآن و حدیث سے بات کر رہا ہے، تو اب اس کی بات کو لیں اور ان جادوگروں کو چھوڑ دیں۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ہمیں تو خود نہیں پتا کہ قرآن حدیث کیا ہے، تو ہم کیسے جج کریں گے؟ دیکھیں اس نے کس سے پڑھا ہے، ایٹ لیسٹ اتنا تو دیکھ سکتے ہیں کون ہے جو اس کے سورسز ہیں۔ جو عورتیں گھر میں پڑھ پڑھ کے اور کہیں کہ ہم درس دینے بیٹھ گئے، ایسی عورتوں سے علم نہیں لے، ہر جگہ بیٹھی ہوئی نہیں ہم نے کتابیں پڑھ لی، تفسیریں ہمارے پاس اتنی ہیں، نہیں، یہ بہت شیلو علم ہے اور ڈینجرس ہے۔ اس سے علم لیں جس نے کسی مستند استاد سے پڑھا ہو اور اس کی چین آگے پیچھے جاتی ہو۔ چلو جن سے اس نے پڑھا وہ انہوں نے کس سے پڑھا، چلو وہی کوئی ہوں، تو ہم چلتے پھرتے لوگوں سے لے رہے ہیں، یہ کوئی سودا تھوڑی آپ لے رہے ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، اگر تھوڑی ملاوٹ بھی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں، میں لے لیتی ہوں۔ سودے میں بھی نہیں ہم اس طرح سے کرتے، یہ تو پوری زندگی اٹرنل لائف کا سودا ہے جو ہم نے خریدنا ہے، اور وہ ہم یوٹیوبوں سے لیتے ہیں۔ آج کے تو یہ حال ہو گئے۔ تو خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ اتنی چھوٹی سی زندگی ہے نا، اس میں ہی خود کو اسٹریٹ رکھنا ہے، اس میں بھی نہ اسٹریٹ رکھ سکے تو ہم تو فیلئر ہیں بہت بڑے۔ تو اٹس ناٹ اے بگ تھنگ جو ہم سے آس کی جا رہی ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ جیسے جیسے آپ اپنے قرآن کا شوق بڑھائیں گے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ چیزیں خود بخود زندگی سے آہستہ آہستہ کر کے نکلتی جائیں گی۔ تھوڑا سا ہو سکتا ہے ٹائم لگے، مگر آہستہ آہستہ نکل جائیں گی۔
پہلے آپ ہر ہفتے ایک فلم دیکھتے تھے، ہر ویکینڈ پہ جی فلم لگی، فلم کے بغیر تو ویکینڈ ہی نہیں ہونا، ویکینڈ مینس فلم، رات تک فلم دیکھنا. پھر آپ نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس سے ہٹانا شروع کیا تھا، اب ایک مہینے میں دیکھنے لگے، پھر 2 مہینے گزر جاتے نہیں دیکھی. اس طرح آہستہ آہستہ کر کے وہ چیزیں نکل جائیں گی. تو اپنے شوق بدلیں، اور ایسے بھی نہ کریں کہ میوزک بدلنے لگے تو اب نشیدے میوزک والی سننی شروع کر دیں، وہ بھی غلط ہے. جب وہ چیز ہی حرام ہے تو پھر آپ اس کی نشید بھی کیسے سن سکتے ہیں؟ وہ اب گانے سننے چھوڑے تو قوالیاں شروع کر دیں، وہ بھی ایکولی غلط ہے. یا تو پھر آپ یہ جو ساری بخاری اور مسلم کی حدیثیں، اللہ معاف کرے، ان کو ہی سوچ لیں کہ یہ تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، ان کو ہی ایک طرف رکھیں گے تو پھر کہیں یہ جائز ہو سکتا ہے، ورنہ تو نہیں ہو سکتا. کیا کریں گے ان حدیثوں کا؟ اب یہ جو داؤد علیہ السلام کے اوپر اتنا بڑا الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں ایک نبی کے اوپر کہ وہ گاتے تھے اور بجاتے تھے، کتنی بڑے گناہ کی بات ہے یہ. ان کی اللہ تعالیٰ نے آواز کے اندر اتنا خوبصورتی، اتنا حسن رکھا تھا کہ وہ ان کی آواز سے، آپ کو پتا ہے قرآن بھی کہتا ہے کہ ان کی آواز سے ایسا تھا کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے تھے. کہاں پہ یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے میوزیکل انسٹرومنٹس اور اس کے اوپر باجے تاجے بجا کے اور گا رہے ہوتے تھے. ایک نبی کو بھی نہیں چھوڑا، اور ان سے لیتے ہیں کہ یہ گانا جائز ہو گیا. تو فرمایا جن کے کانوں کے اوپر بوجھ ہے نا اللہ کی آیات، جن سے سنی نہیں جاتی، اور میں نے آپ کو بیماری بتا دی، اندر بیماری ہے اور کچھ نہیں ہے، فبشرہ بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے جس سے سنا نہیں جاتا. یہ کلام جس کو بھاری لگنا شروع ہو جاتا ہے، بوجھل، دل پہ بوجھ، کانوں پہ بوجھ، تلاوت نہیں سنی جاتی. اگر انسان کو سمجھ نہیں بھی آ رہی ہو اور اس کا دل پاک ہو نا، تو تلاوت میں نہ سمجھنے کے باوجود تلاوت میں مزہ آتا ہے. اور یہ گانے اور لہو الحدیث یہ بوجھ لگتی ہے، پھر یہ لگتا ہے کانوں پہ بوجھ پڑ گیا. اگر محسن ہے، اگر مومن ہے تو اس کے لیے تو ایسا ہوگا، اور اگر لہو الحدیث کے رسیاں ہیں، اس کے ایڈکٹڈ ہیں، تو پھر تو ظاہر ہے. میں نے آپ کو جیسے کیا بتایا، ابھی بتایا ہے کہ قرآن اور لہو الحدیث ایک دل میں نہیں رہ سکتے. آپ یہاں پہ اس کی دلیل دیکھ لیں کہ بتا دیا گیا پھر اب قرآن اچھا نہیں لگے گا، اب یہ کانوں پہ بوجھ لگنا شروع ہو جائے گا. اور اگر آپ کی زندگی میں لہو الحدیث انکریز ہو رہا ہے تو قرآن آہستہ آہستہ ڈیکریز ہوتا جائے گا. اگر قرآن بڑھے گا تو لہو الحدیث کو وہ کک آؤٹ کر دے گا آپ کے دل سے. آپ کس کو رکھنا چاہتی ہیں اپنے دل میں، یا آپ فیصلہ خود کر لیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 ہی شرائط صرف رکھی جنات کی، ایک جنت نہیں ہے، بے شمار جنتیں تمہیں مل جائیں گی. تو یہاں پہ چھوٹا سا ایک نیکی کا ایک سٹیپ تو اٹھا کے دیکھو. عامل الصالحات، ایمان اور عامل الصالحات کر کے تو دیکھو. گناہ چھوڑنا بھی نیکی ہے، آپ کی نیکی لکھی جائے گی آپ گناہ چھوڑتے ہیں. گناہ سمجھے تو صحیح اس چیز کو، جس کو ہم نے گناہ ہی نہیں سمجھنا اس کو کیا ہم چھوڑیں گے. اگر یہ اتنی اچھی چیز ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو، یا کم از کم صحابہ کرام تک تو یہ چیز پہنچتی. اگر یہ اتنی اچھی ہوتی تو، اگر اس میں اتنی خیر ہوتی تو وہ محروم نہ رہتے. تو آپ کے پاس لہو الحدیث کی جگہ دوسرا آلٹرنیٹ موجود ہے. جن کے پاس نہیں ہے وہ محروم ہے، لیکن آپ کے پاس اتنی بڑی خیر موجود ہے جس سے کبھی انسان کا جی نہیں بھر سکتا، کبھی اس کے عجائبات ختم نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک نہیں بہت ساری جنتیں ملیں گی، تم ایمان لا کے اور صالح عمل کر کے تو دیکھو. ایک نہیں بہت سارے گھر ملیں گے. گانے کا شوق ہے وہاں پہ گانا بھی کا شوق بھی پورا ہو جائے گا. سواریوں کا شوق ہے وہ بھی پوری ہو جائیں گی. بہت بڑی بادشاہت کا شوق ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا. جائیدادوں کا شوق ہے بہت لینڈ ملے گی، اور بغیر ہاتھ ہلائے ہوئے. لیکن ہاں یہاں پہ محنت کرنی ہوگی. دیکھیں یہ جو محنت ہے نا، سب کی فرق ہے.
کسی کو فیوریبل حالات ملیں گے اور وہ اس کے لیے عمل صالح آسان ہوگا، اس کے لیے بھی اجر ہے، مگر اس سے بھی زیادہ اجر ہے اس بندی کے لیے جس کو فیوریبل حالات نہیں ملتے، جس کی دوستیں بھی کسی اور طرف چلنے والی ہیں، گھر میں ہسبینڈ بھی کچھ اور ہی طرح کے ہیں، پھر اس کے لیے خاندان بھی اس کا فیور میں نہیں ہے. اس کے لیے اس راستے پہ چلنا جہاد ہے، اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہے. جتنی زیادہ اس کے لیے مخالفت ہے یا جتنے حالات اس کے اگینسٹ ہیں اتنا ہی زیادہ اس کے لیے اجر ہے. کیسے میں یہ کہہ سکتی ہوں؟ حدیث میں نہیں آتا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس دین پہ چلنا انگارہ پکڑنے کے برابر ہوگا. کیوں؟ حالات فیور میں نہیں ہوں گے، حالات اگینسٹ ہوں گے. اسی لیے مکہ میں مسلمان ہونے والوں کا اجر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بہت زیادہ ہے ان سے جو بعد میں مسلمان ہوئے. حالات بعد میں تو فیور میں آ ہی گئے تھے. فتح مکہ کے بعد تو ظاہر ہے فتح ہو گئی، اب مسلمان سارے ہی ہو گئے، ہم بھی ہو گئے. چلو اس وقت پتا چلا نا کہ جو مسلمان ہوئے اور انہوں نے قربانیاں دی. آج آپ میں سے جو اپنے گھر میں ایسے حالات سے دو چار ہیں وہ ڈسکریج نہ ہو، وہ ہمت نہ ہارے، وہ چل رہی ہیں نا، اور ان کے ہسبینڈ چاہے اگینسٹ ہیں، ان کو برا لگتا ہے آپ کا حجاب، ان کو برا لگتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ موویز نہیں دیکھ رہی، میوزک نہیں سنتی، آپ یہ نہیں کرتی، تمہیں بس قرآن کا پڑھا. کوئی بات نہیں، یہ 4 دن کی باتیں ہیں. آپ کو نہیں پتا آپ کا اجر کتنا بڑا لکھا جا رہا ہے. وہ لوگوں کو بھی ملے گا جن کے گھر میں ماشاءاللہ ان کے فیور میں ہیں، ان کو بھی ملے گا، لیکن اس بندی کا اجر بہت زیادہ ہے. یاد رکھیے جنت کا راستہ آسان نہیں ہے، جنتیں ملنی ہیں وہاں پہ. کیا کچھ نہیں کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ جی ہاں، مشکلات برداشت کرنی پڑیں گی، کوئی کسی کی باتیں بھی سننی پڑیں گی. اب اتنے بھی ہم چھوئی موئی نہ ہو جائیں کہ بس جنت بھی مل جائے اور یہاں پہ بھی لوگ ہمیں ہار پہناتے رہیں. ایسے نہیں ہوتا، آزمائشیں ہوتی ہیں. یہاں پہ بھی خواہشات کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اپنی ٹیمپٹیشن ٹیمپٹ ہو رہا ہے، دل اس طرف مائل ہو رہا ہے، لیکن نہیں، یہ جنت کا راستہ نہیں، یہ جہنم کا راستہ ہے. میں نے اس پہ نہیں جانا. دیکھیں ہماری زندگی کتنی رہ گئی ہوگی. اگر ہم 30-40 سال کے بھی ہیں تو اگلے 3000 کتنے بھی ایج کے آپ ہیں، 3000 میں تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. اس سے بہت پہلے ہی جا چکے ہوں گے کئی تو. پھر اس کے بعد کیا اسی طرح زندگی گزارنی ہے یا چینج لانی ہے؟ کیا قرآن کا میرے اوپر اثر ہونا چاہیے یا نہیں؟ مومن جو ہوتا ہے نا، اس کی پہچان ہی کس سے ہوتی ہے؟ اس کی چوائسز سے، اس کے لائف سٹائل سے، اس کی تھنکنگ سے، اس کی بول چال سے، اس کے آئیڈیاز سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، اس کے لباس سے، اس کی دلچسپیوں سے، اس کی ہابیز سے، اس کے انٹرسٹ سے. اس سے مومن کی پہچان ہوتی ہے. آپ یہ کہیں کہ میں جی نماز بھی پڑھتی ہوں اور میں جی روزے بھی رکھتی ہوں، بس ٹھیک ہے میں تو بہت مکمل ہو گئی، اتنا بھی میں نے بڑا احسان کر دیا. یہ نہیں ہے. مومن ایک بڑا ہی ڈیفرنٹ آدمی ہوتا ہے. اور اگر آپ نے واقعی دیکھنا ہے اور کہیں کسی کو کاپی کرنا ہے، صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیں اور پھر اس طرف چلنے کی کوشش کریں. وہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس دنیا میں ہی، وہ پیغمبر نہیں تھے لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا اس قرآن میں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا شوق ہے نا تو بس ان کو دیکھ کے ان کی زندگیوں کو کاپی کرتے جائیں. تو وہ کیا ایسے ہی ہوتے تھے جیسے ہم ہیں آج؟ ان کے لائف سٹائل کیسے تھے؟ یہی دوڑیں تھیں ان کی سینما تک اور موویز تک اور فلموں تک، وہ ڈراموں تک، اور یہ دیکھ لو ٹک ٹاک اور وہ دیکھ لو اس نے کیا ڈالا ہے اور اس نے کیا پوسٹ کیا اور اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے اور اس نے کیا پہنا ہے اور آج کل کیا ان ہے، اور یہ شاپنگ اور شاپنگ اور شاپنگ اور شاپنگ میں ہی وہ بھی لاف الحدیث بن جاتی ہے جب پورا پورا دن شاپنگ پہ ہی بیٹھے ہوئے. آج تو پہلے بازار جانا پڑتا تھا، آج انٹرنیٹ پہ ہی بیٹھ کے شاپنگ ہوتی جا رہی ہے، سارا دن شاپنگ ہو رہی ہے. کدھر ہم لگے ہوئے ہیں، ہم کیا تھے اور کیا بن گئے. پھر مت پوچھیں کہ ہمارا زوال کیوں ہے اس دنیا میں. خالدین فیہا وعد اللہ حقا. اس کو کوئی بات ایسے ہی نہ سمجھے کہ یہ ایسے ہی باتیں ہو رہی ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے، ہمیشہ رہیں گے یہ اس کے اندر، ہمیشہ، کوئی نکالے گا نہیں. اللہ اکبر. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے. یہ وعدہ کسی اور کا نہیں. اللہ تعالیٰ تو نام بھی کہے کہ اس کا وعدہ ہے تو اس کی ہر بات ہی سچی ہے، لیکن جسٹ ہمیں
یقین دلانے کے لیے کہ اس بات کو یقین کر لو. ایک بندہ بھی کہتا نا جی میرا وعدہ ہے آپ کے ساتھ, میں آپ کا یہ کام کر کے رہوں گا. آپ کہتے ہیں نا جی اتنے بڑے آدمی نے کہہ دیا, وہ وزیر لگا ہوا ہے تو اس نے وعدہ کیا, کچھ تو ہوگا نا. آپ ایک انسان جو اپنا وعدہ توڑ بھی سکتا ہے, کل کو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہی نہ رہے, تو اس کے وعدے کا کیا پتا, پھر بھی آپ یقین کر لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرمائے اس کا وعدہ ہے اور اس کا وعدہ سچا ہے, تو یقین آتا ہے, یقین آنا چاہیے. میں اگر قربانی دوں گی نا ضائع نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ اس کا اجر میرے لیے محفوظ کر لے گا اس دن کے لیے جس دن مجھے بڑی نیکیوں کی ضرورت ہوگی. میں اگر کچھ اللہ کی خاطر چھوڑتی ہوں تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے. میں اگر نیکی کے راستے میں کوئی باتیں سن لیتی ہوں نا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے اللہ کو پتہ نہیں کتنی میری یہ صبر اور میرا یہ دکھ کو جھیلنا کتنا پسند آ جائے. یہ میرے آنسو وہ دیکھ رہا ہے. اور یہ اللہ کے وعدے ہیں کہ مل کے رہے گا اجر اگر اخلاص ہے تو. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, کیونکہ وہ تو ہے ہی غالب حکمت والا. عزیز کون ہوتا ہے؟ ایبسولوٹ پاور جس کے پاس ہو, جو بالکل ٹوٹل ان کنٹرول ہو, غالب ہو. تو اس کو کسی نے روکنا تھوڑی ہے اپنے فیصلے کرنے میں, کسی کو اجر دینے میں, اس کو کسی نے نہیں روکنا. اس کے وعدے سچے ہیں تو یقین لے آئیں اس پہ. اور وہ الحکیم ہے. الحکیم کس کو کہیں گے؟ وہ جو کبھی کبھی حکمت سے فیصلہ کرتا ہو یا جو ہمیشہ حکمت سے فیصلے کرتا ہو, اس کو تو نہیں ہم الحکیم کہیں گے جو کبھی حکمت سے کر دیا کبھی نہیں بھی اس کا حکمت سے ہوا. جب ہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے اوپر ایمان رہتے ہیں نا کہ وہ الحکیم ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ اس کے فیصلے حکمت پہ مبنی ہیں. جبھی تو اس کا نام الحکیم ہے. تو اس کا مطلب میری زندگی میں بھی جو بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو یاد رکھیں اس میں کوئی حکمت ہوگی. وہ میری زندگی میں چیزیں جو مجھے بری لگ رہی ہیں ان میں بھی کوئی اس کی حکمت ہوگی. آپ نے مان لیا ہے نا وہ الحکیم ہے, آپ کا ایمان ہے نا. اگر میرے ساتھ کوئی ایسا چیز ہو جائے جو مجھے نہیں پسند آئی تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی. کسی اور کے ساتھ کوئی ہو تو ہم کہتے ہیں ہائے ایسے اس کے ساتھ ہو گیا, اللہ نے ایسے کیوں کیا. اس وقت یاد رکھیں اللہ تعالیٰ الحکیم ہے, اس میں حکمت ہے. اور پھر اس نے اپنی توحید کے دلائل دیے اس آیت میں. اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے دلائل پچھلی صورت میں بھی اپنی تخلیق کے ساتھ دیتا ہے اور یہاں پہ بھی دیے, کیونکہ اس چیز کا دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہر ایک کو یہاں پہ آ کے ہر ایک کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے, وہ نہیں کچھ بول سکتے, بولتی بند ہو جاتی ہے. کیونکہ اب کیا کہیں, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خلق السماوات بغیر عمد ترونہا, اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے, تم دیکھتے ہو ان کو. آپ کوئی ستون نہیں دیکھتے, بغیر ستونوں کے پیدا کیا. کوئی اور کہہ سکتا ہے کہ ہاں ہم نے جی پیدا کیا آسمان کو؟ فرعون اور نمرود بھی نہیں کہہ سکے یہ تو. اور اس سے علماء کہتے ہیں کہ یا تو آسمان بغیر ستونوں کے ہے یا پھر کوئی ستون ہے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے. یہ کہا گیا تمہارے لیے ویزیبل نہیں ہے اس آنکھ سے, لیکن ایسے اللہ تعالیٰ کے ستون ہیں. ہو سکتا ہے کوئی گریویٹیشنل پل ایسی ہو, واللہ عالم. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ, اور گاڑ دی اس نے اس زمین کے اندر میخیں, پہاڑوں کی صورت میں میخیں گاڑ دی کہ ڈھلک جائے تم کو لے کر کے, یعنی کہ نہ ڈھلک جائے تمہیں لے کے. یہاں پہ یہ مانا ہے کہ تمہیں لے کے ڈھلک نہیں جائے یہ زمین, یعنی زمین کو اتنا سٹیبل کر دیا کہ انسان اپنی زندگی یہاں پر سکون کے ساتھ گزار سکتا ہے. ہمیں دیکھیں نا چیزوں کا شاید اتنا سمجھ تب نہیں آتی جب ہمارے پاس چیز ہوتی ہے. چیز چلی جائے نا کوئی نعمت تو پھر ہمیں فوراً خیال بھی آتا ہے, احساس بھی ہوتا ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں ہائے اس نعمت کا تو ہم نے کبھی شکر ہی نہیں ادا کیا. اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا یہ سوچئے کہ آسمان جو ہے یہ جو ستونوں کے بغیر کھڑا ہوا یہ زمین پہ گرنا شروع ہو جائے, ہماری زندگی یہاں پہ حرام ہو جائے گی. اسی طرح زمین پہ اگر اللہ تعالیٰ نے جب یہ میخیں نہ گاڑی ہوتی, آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین پہلے شیک ہوتی تھی اور اس طرح کانپتی تھی, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا
اور رواسیہ تو وہ میخیں ہوتی ہیں پیگز، جیسے ہم یہ جو ٹینٹ لگاتے ہیں اس میں پیگز لگاتے ہیں نا آپ، زمین کے اندر زیادہ ہوتی ہیں، باہر تھوڑی ہوتی ہیں، وہ اس کو سٹیبل رکھتی ہیں ٹینٹ وغیرہ کو. اس طرح رواسی، ورنہ جبال بھی ہے تو رواسی ہیں کہ اس کو پیگز کی طرح زمین میں ٹھونک دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے. جتنے اوپر نظر آتے ہیں اس طرح ہی نیچے بھی ہیں زمین کے، کہ تمہیں لے کے ڈھلکے نہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ اگر یہ زمین پہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ نہ گاڑے ہوتے اور یہ ہلتی رہتی کانپتی رہتی، ایسے ہی ہے جیسے زلزلہ، ہلکا ہلکا زلزلہ ہر وقت آتا رہتا، تھوڑا سا بھی زلزلہ آئے چند سیکنڈ کا تو ہماری حالت کیا ہو جاتی. ہماری کوئی چیز سیدھی نہیں رہ سکتی، ہر چیز، کتابیں گر گئیں، چیزیں گر گئیں، کوئی چیز، ہم خود بھی نہیں کھڑے رہ سکتے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ احسان نہ کرتا انسان کے اوپر اور اس کے لیے زمین کو قرارگاہ نہ بناتا تو انسان کبھی یہاں پہ سکون سے نہیں رہ سکتا تھا. آپ نے اور کیا کام کرنے تھے؟ آپ نے تو کہنا تھا کہ ہر وقت ہمیں اپنے سٹیبل ہونے کا ہی فکر رہتی ہے، ہم تو چل ہی نہیں سکتے، ہم تو کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، تو ہم یہاں پہ کیا کام کریں. لیکن اس رب کی کتنی مہربانی ہے کہ اس نے زمین کو ایسے تھما دیا، اور کبھی اگر کہیں زلزلہ آ جاتا ہے تو پھر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہائے یہ کیا ہو گیا. چند سیکنڈ میں انسان کی دنیا کدھر سے کدھر ہو جاتی ہے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں پھیلا دیے ہر قسم کے جانوروں میں سے. تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھنا اور اس کو پہچاننا ہے تو دیکھو اس آسمان کو، دیکھو اس زمین کو، اس کی سٹیبلٹی کو دیکھو. یہ جاندار، دابا کہتے ہیں ہر اس جاندار کو جو حرکت کرتا ہے، اسی لیے ہم پلانٹس کو دابا نہیں کہہ سکتے، مگر ہر حرکت کرنے والا جانور، چاہے وہ شیر، چیتا، ہاتھی، جو بھی چھوٹے سے چھوٹا، چونٹی بھی ہے، مچھر ہے، مکھی ہے، وائرسز ہیں، یہ سارے دابا ہی ہیں. سب کی تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پھیلا دی ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اور نازل کیا ہم نے آسمان سے، ماءً، پانی کو. پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پہلے تھرڈ فارم میں بات کی تھی، یعنی غائب کے صیغے میں، کہ اس نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا. پھر اس کے بعد ہم نے. اگر تمہیں ابھی بھی نہیں سمجھ آئی تو وہ ہم میں اب ڈائریکٹ متکلم کا صیغہ آ گیا، کہ غائب سے متکلم کے صیغے میں، کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا. کہ اگر تمہیں ابھی بھی نہیں سمجھ آتا آسمان و زمین کو دیکھے تو بارش کو دیکھ لو، یہ پانی کیسے برستا ہے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر ہم نے اگائے ہیں اس میں ہر قسم کے جو بھی نباتات ہیں، جو بھی پلانٹس ہیں. پلانٹس کی بھی پوری دنیا کور ہو گئی، اینیملز کی بھی پوری دنیا کور ہو گئی، جتنے بھی چلنے پھرنے والے ان کی بھی کور ہو گئی اور پلانٹس کی بھی. یہی دو دنیایں ہیں یہاں پہ. بارش سے پانی زمین پر پہنچا اور پلانٹس اگے. یہ کس نے کیا؟ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے. پھر کوسچن ہے فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، مجھے ذرا دکھاؤ تو صحیح، جن کو کہ تم پوچھتے ہو یا کچھ سمجھتے ہو یا خدا بنایا ہوا ہے، انہوں نے کتنا کچھ پیدا کر دیا. بہت ہی یعنی جگا دینے والی، جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے کہ جس پہ بھی انسان بھروسے کرتا ہے اور اس کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، اپنا الہ بنا لیتا ہے، اتھارٹی بنا لیتا ہے، اس کی طرف دیکھتا ہے یہ میرے کام سنوارے گا، یہ میرا مشکل کشا، یہ میرا حاجت روا. بتاؤ تو ذرا انہوں نے کتنا کچھ پیدا کر دیا. پھر ان کا کیا یہ رینک بنتا ہے کہ ان کو تم خدا بنا لو؟ کیا ان کا یہ یعنی ان کا یہ درجہ ہے کہ تم ان کو خدائی کے مقام پہ بٹھا دو؟ کتنی زبردست ریزننگ دی ہے قرآن نے کہ پہلے یہ بتا کے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بنایا، تم بتاؤ تمہارے نے کتنا کچھ بنایا، وہ بھی دکھاؤ نا ذرا چیزیں. بھلے ظالمون فی ضلال مبین، لیکن ظالم جو ہیں وہ کھلی گمراہی میں. ظالم کون یہاں پہ؟ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے، اس کے ساتھ شرک کرنے والے، جو کافر ہے، وہ کھلی گمراہی میں ہے، وہ بھٹکا ہوا ہے سیدھے راستے سے. اگر اس کو یہ نظر نہیں آ رہا جو ہر طرف پھیلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات سے ہدایت عطا فرمائے، نیکی کے راستے پہ چلا دے، ہمیں لاہو الحدیث کے فتنے سے محفوظ رکھے. یہ فتنہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، قرب قیامت ہے تو اور بڑھیں گے، اور چیزیں ایسی آئیں گی جو اپنے آپ میں انوالو کر لیں گی. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محسنین میں شامل فرما دے.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.